دعات بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، چاروں دعا قبول ہو گئی۔ اب غلام واپس ہاتھ میں روپیہ نہیں، ٹھن ٹھن گوپال واپس جا رہے ہیں اور دل میں خوف ہے، اللہ خیر اللہ خیر، ہتھ گری ہر بر اللہ خیر، نہ جانے مالک کا کیا معاملہ ہو۔ ادھر اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہو گئی تھی، بندہ مومن کی زبان سے نکلی ہوئی، پہنچا غلام، مالک نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، میں نے 4 دعائیں کرائی ہیں، وہ 4 درہم کے بدلے 4 دعائیں کرائی۔ مالک نے کہا اچھا کیا دعا کرائے ہو؟ تلاش ہوئی مالک کو، نیک طبیعت تو تھا ہی، کہا پہلی دعا تو یہ کرایا ہوں کہ اے اللہ مجھے مالک کے ذریعے تو آزاد کرا دے۔ بزرگ نے دعا کی ہے، مالک نے کہا جب منصور نے دعا کی ہے تو لے، میں اسی وقت تجھے آزاد کرتا ہوں، اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، غلام آزاد ہو گیا۔ کہا دوسری دعا کیا کی ہے؟ کہنے لگے میرے مالک میں نے منصور سے آپ کے ڈر سے دعا کرائی ہے کہ جو 4 درہم میں نے دیا ہے اللہ وہ 4 درہم لوٹا دے۔ وہ مالک اللہ، دل میں اللہ کا نور تو تھا ہی لیکن شراب کے گناہ میں لت پت رہتا تھا۔ 4000 کی تھیلی اس کے بغل میں رکھی تھی، اس مالک نے اٹھایا تھیلی، کہا کہ 4 نہیں 4000 درہم تو قبول کر لے۔ منصور کی دعا قبول ہو گئی، 4000 درہم غلام کو دیا۔ تیسری دعا کیا کرایا ہو؟ کہنے لگے حضرت منصور سے دعا کرائی ہے آپ کے اس شراب کی لت کو چھڑانے کے لیے، یہی دعا کرائی ہے کہ حضرت دعا کر دیجئے میرا مالک شراب کی لعنت سے پاک ہو۔ کہا خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا مالک کے، کہنے لگے دعا قبول ہے، آنکھوں سے جاری ہے آنسو، اور کہنے لگے کہ آج سے پوری زندگی کے لیے عزم بالجزم ہے کہ ہم اب شراب کو منہ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو شراب پیتے وقت ایمان سینے سے اوپر جا کے لٹک جاتا ہے۔ مسلمانوں خوشبو نگر کے جلسے میں غور کرو، ایمان معلق ہو جاتا ہے سر پر، سینہ سے نور ایمان نکل جاتا ہے۔ جب بندہ شراب سے فارغ ہوتا ہے، گناہ سے، شراب کے گناہ سے، اور جب ٹھیک ٹھاک حالت میں ہوتا ہے تو اللہ پھر اس نور کو سینے میں لوٹا دیتا ہے، چونکہ اس نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کے سامنے جب یہ 4 درہم کی بات کہی کہ 4 درہم اللہ لوٹا دے تاکہ مالک، اور مالک کے شراب چھوڑنے کی تو مالک کے آنکھوں میں آنسو تھی، اور مالک زارو قطار روئے جا رہا تھا اور یہ پوچھتا جا رہا تھا میرے غلام اب تو آپ آزاد ہو گئے ہیں، آپ بتائیے وہ 4تھی دعا کیا آپ نے کرائی ہے حضرت منصور سے؟ تو غلام کہنے لگا کہ آقا بے شک آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، 4تھی دعا کرائی ہے کہ حضرت منصور دعا کیجئے اللہ میری مغفرت فرما دے، آپ کی مغفرت فرما دے، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما دے، اور اللہ میرے مالک کے گھر، مالک کو اس کے گھر کے تمام افراد کی مغفرت فرما دے۔ مالک اور چیخیں مار کر رونے لگا، کہنے لگے میرے بھائی، میرے سابقہ غلام، اور اس وقت تم آزاد ہو، یہ 3 باتیں تو میرے بس میں تھی جو میں نے کر دیا ہے، لیکن مغفرت کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں خود بہت گناہگار ہوں، شراب کے گناہ میں مدتوں لت پت رہا ہوں، میرے بھائی میں کیسے تمہاری مغفرت کے لیے کچھ کروں؟ اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، اور روتا رہا تاکہ رات آئی اور وہ غلام آزاد ہو کے رخصت ہو گیا تھا، ان کے یہاں سے چلا گیا تھا۔ رات کو جب وہ مالک سویا تو خواب میں ایک ہاتف غیب پکار رہا ہے، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، نام لے کے اور باپ کا نام لے کے۔ آپ کے یہاں بھی رواج ہوگا، ہمارے یہاں بھی رواج ہے، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں تو نام لیتے وقت یہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے، ایسے بولتے ہیں نا بھائی پہچان کے لیے۔ عبداللہ جو عبد المتین کا بیٹا ہے، اور عبداللہ جو عبد الستار کا بیٹا ہے، فرق کرنے کے لیے ہاتف غیب نے آواز دی کہ او فلانے ابن فلاں، جو فلاں کا بیٹا ہے، وہی آدمی تھا جو نیند میں سویا ہوا تھا۔ ارے مغفرت کی بات کرتے ہو، جاؤ، میں نے اس غلام کی جو تیرا غلام تھا اس کی مغفرت کر دی، حضرت منصور کی مغفرت کر دی، حاضرین مجلس کی مغفرت کر دی، اور ان کے
طفیل میں میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہارے گھر کے تمام افراد کی مغفرت کر دی۔ تو دوستو یہ 4 درہم کا کمال ہے، اللہ اگر قبول فرما لے اور کوئی اللہ والا آپ سے صدا لگا کر کہہ دے کہ مسجد کی توسیع کا مسئلہ ہے، تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا ہی دوں تازہ، پھر قرآن عزیز کی آیت کی روشنی میں مجھے مفتی نذیر صاحب نے کان میں کہا کہ 1.5 گھنٹہ آپ کا وقت ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تب تو گاڑی چلتی رہے گی، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، مولوی جب بیٹھ جاتا ہے آ کر ممبر پر، کرسی پر، تو اب پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں القاء کرتے ہیں اور وہ مولوی تقریر کرتے ہیں۔ دوستو یہ من جانب اللہ ہے۔ تو میں بتا دوں آپ کو، مسجد کی توسیع کی نسبت ہے، ہم سب لوگ مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، اور میں نے ابھی فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سنایا، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ ہیرے، زمرد اور موتیوں کا محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے۔ اس وقت مسجدوں پہ حکومت وقت نے آفت لا دی ہے، مصیبت لا دی ہے۔ مساجد کے سلسلے میں دونوں کان کھول کے کنسس رہیے گا، کاغذات درست ہوں، زمین کا ڈیڈ بالکل مکمل ہو، کہیں سے کوئی جھنجھٹ نہ ہو۔ اسی لیے چلا کر حضرت مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ڈھارتا ہوا شیر یہ کہتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہے۔ سپریم کورٹ نے مانا ہے کہ وہ ٹائٹل، وہ ڈیڈ مسجد کے حق میں ہے۔